کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرے تمام بھی لگی ہے روزہ تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے کرے تمام بھی میرے کو میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے آپ ہی کے لیے
تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، کرے تمام بھی حضور نور ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، درود شرط ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، کرے تمام بھی الفاتحہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
وظیفہ حضرت معصوم احمد سرخندی رحمۃ اللہ علیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 نعم المولا و نعم النصیر، بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ قبلہ عالم حضرت ڈاکٹر عظیم فاروقی دامت برکاتہم عالیہ، اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ختم ولی بمنصوب قبلہ عالم پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم احمد فاروقی دامت برکاتہم عالیہ، اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی، یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی، اللہ ولی الناس یخرجہم من الظلمات الی النور، یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی، کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
الفاتحہ. الحمدللہ. فصلی اللہ تعالی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس پہ اللہ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بہت ہی پرفتن دور میں صحیح تعلیم اور تربیت لینے کا یہ سلسلہ عطا کیا. اس پہ اللہ کا شکر ہے. اور چونکہ ہم الحمدللہ سلسلہ نقشبند سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہمیں اپنی سلسلے کی تمام جزیات کا علم ہونا چاہیے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اس سلسلے کی تمام برکتیں لینا چاہتا ہے، اس سلسلے کے تمام حسنات و برکات کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تعلیمات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس تعلیم کے بغیر اور ان خوبصورت کلمات کے وہ پڑھے سمجھے بغیر طریقت نقشبندیہ پہ چلنا میرے نزدیک ناممکن ہے. اور طریقت نقشبندیہ کو اگر کوئی صحیح جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان شرفاء مکتوبات کو بھی جانتا ہوگا. تو اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ میرے قبلہ عالم کی وہ خوبصورت توجہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور انشاءاللہ اس سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، اس سے بے شمار سینے روشن ہوتے رہیں گے، یہ برکتیں آگے جاتی رہیں گی انشاءاللہ. آج انشاءاللہ العزیز بڑا ہی اہم مضمون طریقت کا جو پچھلے درس سے شروع کیا گیا، ابرار اور مقربین کی گفتگو شروع کی گئی تھی. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، آپ نے اسے دہرایا بھی ہوگا کہ ابرار وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بے حد اللہ رحمت عطا کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور نفلی روزوں کو رکھنا، ذکر، اذکار،
خوب کرنا اور دیگر جو ریاضات کی قسمیں جتنی بھی ہیں، وظائف کو بہت زیادہ پڑھنا اور بڑی تعداد میں پڑھنا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یہی ان کی خوبی ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اگر خود سے ان تمام اعمال کو کرے گا بغیر کسی شیخ کے تو پھر برکت اور ہے، پھر انداز اور ہوگا۔ ہاں اگر پیچھے شیخ کی ہدایات کے مطابق ہے معاملہ اور ان کو بھی آپ کے تمام وظائف کا پورا علم ہے تو ہی کہیں ابرار کی برکت حاصل ہوگی۔ تو یہ کچھ اصول تھے جو میں نے عرض کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو دوسرا ہمارا موضوع ہے مقربین۔ قرآن میں اللہ نے مقربین کی شان کو کچھ یوں بیان کیا۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون۔ السابقون السابقون، ہر کار خیر میں آگے رہنے والے۔ السابقون، وہ اس روز بھی سب سے آگے ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہی مقربین ہیں، یہی اللہ کے مقربین۔ تو یہاں بھی ذکر ہوا۔ پھر دوسری آیت سورہ مطففین میں ہے جس میں اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا جو حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ چشمہ وہ ہے جس سے صرف مقربین پئیں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں ہی الفاظ قرآن کے ہیں۔ ابرار کا لفظ بھی قرآن میں ہے، بولو، اور مقربین کا لفظ بھی قرآن۔ تو لہٰذا ہماری طریقت کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی ایک بھی ایسا لفظ ہے یا کوئی ایک بھی ایسا اصول ہے سلسلہ نقشبند کے اندر جو خود سے صوفیوں نے گھڑا ہے یا بنا لیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، اس لیے کہ اس میں اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ پچھلے کئی ہزار سال اور 1400 سال خاص طور پہ جب سے قرآن اترا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت پوری دنیا کو دی ہے، اور سلسلہ نقشبند کے بزرگان نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس پہ بڑی نگاہ رکھی گئی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر کوئی ایک بھی ایسی ٹرم نہ آ سکے جو کسی طرح بھی قرآن و حدیث سے باہر ہو۔ اس پہ بزرگوں نے بڑی احتیاط فرمائی ہے، پورا اس پہ انہوں نے دھیان رکھا ہے، پوری ایک ایک جو ہے وہ بات کو پرکھا گیا ہے، سمجھا گیا، پھر کہیں جا کے ان تمام الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی الفاظ ہیں جو ہم سمجھانے کے لیے طریقت میں استعمال کرتے ہیں، فنا ہے، بقا ہے، بولیے، یہ فنا، بقا، یہ عروج و نزول، یہ جتنے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کسی بھی انداز میں طریقت، وہ سب قرآن سے لیے گئے، حتیٰ کہ پانچوں لطائف کے نام قرآن سے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفی، یہ پانچوں قرآن کے اندر موجود ہیں الفاظ، اور انہی سے اس کا نور لے کر اس کی وہ ترتیب بنا کر ہم سلسلہ نقشبند میں استعمال کریں۔ وہ سمجھ آ رہی میری بات؟ بولو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس سلسلے کے اندر ایسا لفظ بھی ہم ڈالنے دیں گے جو قرآن و حدیث سے باہر ہوگا۔
ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں قیامت تک. بڑی گہری نظر ہے, بڑی گہری ایک پورا ایک انداز ہے بزرگوں کا کہ بھئی کوئی لفظ نہ آ سکے, اور کوئی ایسا کرے گا فوراً اس کو پکڑے گا کہ بھئی تو اس سلسلے میں ہوتے ہوئے کیسے یہ بات کر, کہاں سے آپ نے یہ لی, کوئی قرآن میں دکھاؤ, حدیث میں دکھاؤ. اللہ تو اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا اس لیے مقربین کا لفظ بھی قرآن سے ہے, ابرار کا لفظ بھی قرآن سے, اور اللہ نے ان دونوں شخصیات کا ذکر بھی خود کیا ہے. ہاں یہ کرم ہے بزرگوں کا کہ انہوں نے ان دونوں حضرات کو سمجھایا ہے کہ یہ دونوں ہیں کون. بولیے, انہوں نے یہ سمجھا دیا, اس کو سمجھ لیا کہ اللہ بعض جگہوں پہ ابرار کہتا ہے, بعض جگہوں پہ مقربین کہتا ہے, تو ایسا کیوں ہے. اور بزرگوں نے یہ کمال کیا کہ انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا, فضل کیا, اور آج ہم اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی رحمتیں ہیں, فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ قرآن کے ان دونوں الفاظ کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ اللہ والوں کی خوبی ہے کہ قرآن سمجھتے ہیں, قرآن کو بیان کرنے میں ان جیسا کوئی نہیں. تو آئیے, چونکہ ابرار کے اوپر ہماری سیر حاصل گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے اور اس پہ آپ نے غور بھی کیا ہوگا, آج انشاءاللہ مقربین کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ ہوتے ہیں. بولیے سارے, یہ سارے ہوتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی اللہ کی بارگاہ کو ایسا نہیں حاصل نہیں ہو سکتا. بھئی کیسے نہیں ہو سکتا؟ قرآن دے رہا ہے, قرآن اصول دے رہا ہے, قرآن الفاظ دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہوتے ہیں, اور اللہ نے ان لوگوں کو زمین پہ زندہ رکھا ہوا ہے. ہر دور میں, ہر دور میں یہ لوگ بھی ہوں گے, ابرار بھی ہوں گے اور مقربین بھی ہوں گے, دونوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب کی ایک ڈائی ہے. اللہ نے ہمیں ایک ڈائی کے اندر بنایا ہوا ہے اور اس میں ہماری روح فٹ ہو گئی. اب وہ ڈائی جو ہے وہ جیسی بنی ہے بس ہم وہی ہیں. کوئی یہ سوچے کہ میں اپنی ریاضت سے, اپنی عبادت سے مقربین میں شامل ہو جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہونا. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک کرم ہے, فضل ہے, رحمت ہے. یہ صرف اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں اپنی پہچان ہو جائے. بے شمار لوگ ہوتے ہیں مقربین, لیکن انہیں کوئی بتاتا نہیں ہے, کوئی سمجھاتا نہیں, کوئی پڑھ پتا ہے کوئی نہیں ان کو, وہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہم مقرب ہیں, اور ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں. اور اسی لیے پھر شیخ کا وجود ضروری ہے کہ وہی تمہیں اصل میں تمہاری پہچان دے گا, تمہارے معاملات تمہارے سامنے کھولے گا, اور تمہیں وہ عزت و برکت ملے گی جس کے تم اہل تھے. میری بات سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ایک شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ حضرت اگر ہم مقربین ہیں تو پھر ٹھیک ہے, حشر کے دن ہمیں اللہ مقربین میں سے اٹھائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈائی ہے ایک, اس ڈائی میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے, تو پھر حشر میں ہم اسی میں سے اٹھیں گے نا. جی اٹھیں گے, لیکن وہ ڈائی بند ہوگی, وہ بند ہی ہوگی, وہ اس کے اوپر لاک لگا ہوگا. اس لاک کو کھولنے کے لیے تمہیں مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. جی وہ مرشد کھولے گا اس لاک کو, تو تمہارے اندر سے تمہاری مقربین کی برکتیں باہر آئیں گی. کیا کرنا ہے اس کا؟ یہ ایسی ہے جیسے ایک بڑی اچھا مشروب آپ لے آئیں, بڑا بہترین مشروب لے آئیں گھر آپ, اور بہترین آپ, اس کی قیمت بھی بڑی زیادہ ہو, اعلیٰ قسم کی فیکٹری سے بنا ہو, بہترین اس کے اجزاء ہوں, اور تازہ پھلوں سے بنا ہو, جو بھی بہترین مشروب ہو, لیکن اس کی اوپر سیل بند ہوئی ہوئی, اسے لا کے آپ رکھ دیں گے. کیا کرنا ہے رکھیں آپ اسے, فریج میں بھی رکھ دیں, فریزر میں بھی رکھ دیں, پڑا رہے. اس کو کھولنے والا کوئی چاہیے جو اس کی اوپر والی سیل کھولے اور پھر تمہیں اس کا مزہ دے کہ لو پیو, تو پڑا رہے گا وہ مشروب. ایسے ہی انسان کی صلاحیتیں اس کے اندر دبی رہتی ہیں جب تک اس کو کوئی آشکار کرنے والا نہ ملے, اس کو کھولنے والا نہ ملے, وہ اندر ہی رہ جاتا. اب بے شمار ایسے بیچارے دنیا میں لوگ جن کی میں قابل رحم, قابل ترس بات کر رہا ہوں,
بے شمار دنیا میں لوگ بڑی صلاحیتیں رکھنے والے، لیکن چونکہ وہ کسی شیخ کے ساتھ کسی تربیت والے کی نظر میں نہ آئے، اور آنا چاہیے تھا، پتہ بھی تھا جاؤں جا کے تربیت لے لوں، کچھ اپنے آپ کو آشکار کر لوں، کوئی اپنے آپ کو ایکسپلور کر لوں، لیکن اپنے ہی کسی نفس کے جال میں پھنس کے نہ گیا، وہ ساری صلاحیتیں اندر ہی مر گئی، اندر ہی مر گئی۔ چلیں آپ چھوڑیں نہ ذرا طریقت کو چھوڑیں، آپ سائنس پہ ہی آ جائیں، یہ کتنی اہم بات ہے، آپ سائنس پہ ہی آ جائیں۔ انسانی برین جو ہے اس کو اللہ نے اتنی قوتیں بخشی ہوئی ہیں، اور اس قدر اس کے اندر صلاحیت ڈال دی گئی ہے، اس قدر اس کے اندر زور ہے، اللہ نے بڑے بڑے اس کے اندر کمال اور اعلیٰ قسم کے آئیڈیاز رکھے ہوئے، لیکن آن ریکارڈ جو آج تک ریسرچ ہوئی، جس پہ بہت زیادہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ متفق ہیں، انہوں نے پروو کیا اس بات کو کہ سب سے زیادہ جس شخص نے برین کو استعمال کیا اس دنیا میں، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا استعمال کر کے اس نے دنیا کو بہت زیادہ انوویشنز دے کے گیا، انوینشنز کر کے گیا، وہ تھامس ایلوا ایڈیسن تھا۔ کہا جی یہ ایک شخص ہے جس نے اتنا زیادہ انوویشنز کی ہیں، نئی چیزیں ڈیولپ کی ہیں، اور نبیوں کو آپ اس کیٹیگری سے نکال دیں، وہ تو ویسے ہی 100% پہ ہوتے ہیں۔ بولیے، نبی تو ایک منتخب شخصیت ہے، اس کو آپ نکالیں، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ 10% اونلی، باقی 90% اس کا برین بھی قبر میں دفن ہو گیا، اور وہ یوز بولو نہیں ہوا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر ایڈیسن کا برین 10% یوز ہوا ہے تو بتائیے یہ انسان جو مر رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، کتنے % وہ نعمت استعمال کر کے گئے؟ شاید 1% بھی نہیں، باقی 99% قبر میں چلی گئی۔ تو آپ اندازہ کریں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اگر کوئی نہ کرے ایکسپلور تو اللہ کی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ ایسی اگر کوئی نہیں اس چیز کو ایکسپلور کرے گا کہ وہ کیا ہے، تو وہ جو بھی ہے بولیے ضائع ہو گیا۔ کس قدر ضروری ہے کسی مشفق شیخ کا میسر آ جانا، کس قدر ضروری ہے۔ اللہ، گر کسی کو شعیب جو آئے میسر، علامہ اقبال، گر کسی کو شعیب جو آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حد ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر کسی کو شعیب مل گیا دنیا میں، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم، کیونکہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ملے تھے، اس سے پہلے آپ بکریاں چراتے تھے۔ جب حضرت شعیب ملے تو انہوں نے پھر وہ برکت دی کہ شبانی بکریاں چرانے کو کہتے ہیں، کلیمی اللہ سے بات کرنے کو کہتے ہیں۔ جو اگر کسی کو میسر آ جائے کوئی شعیب، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ اللہ، تو چونکہ لوگ اس کی کوشش ہی کو نہیں کرتے، اور نہ اس کی طرف کوئی ذوق ہوتا ہے، اور پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں، ہم خود ہی کر لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی، ہمیں کیا پڑی ہے کہیں بیٹھنے کی، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم خود ہی کر لیں گے۔ آج تک کوئی آیا ایسا جو خود کر سکا؟ بولو، جب کوئی آج تک نہیں آیا تو کہاں سے پیدا ہو گیا جو خود کر لے گا؟ کوئی آج تک بتائیں، کوئی ایک شخص بتائیں جس نے خود ہی سب کچھ کیا۔ کوئی بتانے والا ہوتا ہے، کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے، کوئی پیچھے لگانے والا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے انسان پہنچتا ہے۔ تو میں اصل میں ایک بات کرنی ہے اس کے بعد، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ کتنا ضروری عمل ہے جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تم مقرب ہو یا ابرار، کون ہو۔ تو الحمدللہ مقربین کے معاملات سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ یہ لوگ اللہ کے بارگاہ کی خصوصاً برکتیں رکھتے ہیں۔
میرے کہیے سبحان اللہ۔ یہ خصوصی لوگ ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ ذرا ہٹ کے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ زیادہ سلیکٹڈ ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو خاص پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ اور لوگ ہیں مقربین۔ اللہ کرے میں وہ بیان کر سکوں اور میں وہ عرض کر سکوں جو ان لوگوں کے ساتھ اللہ انعام جوڑتا ہے۔ ایک تو بات یہ بھی ساتھ اس کے رکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ کوئی لے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ لوگ ذرا کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ پورا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی نمازیں بھی بہت اچھی ہیں، ان کے وظائف بھی بہت اچھے ہیں، ان کے ذکر کے معاملات بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ بالکل ابرار کے ساتھ ملاپ ہے، ایک جیسا ہی معاملہ ہے، ابرار کے ساتھ یہ سلسلہ۔ لیکن ایک فرق پڑتا ہے، اور وہ فرق بہت بڑا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہے، وظائف ہے، دروس ہیں، مجالس ہیں، جو بھی نیکی کے اعمال، جب یہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہر ایسی شے کے اندر عشق شامل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے عشق کی تابانیاں ہوتی ہیں، ایک خاص محبت ہوتی ہے، ایک خاص عشق کی قوت ہوتی ہے جو ان کے پیچھے چلتی ہے۔ ایک بات کہ یہ لوگ عشق کے زور پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک بہت ہی زبردست اٹریکشن ہوتی ہے جو اس عمل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے عشق۔ بہت زبردست طاقت ہے یہ عشق کی۔ ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہاں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کہا میں نے تو ایک عشق کی چھلانگ لگائی ہے تو میں اگلے جہان جا پہنچا ہوں۔ اتنا بڑا معاملہ۔ تو یہ بے عشقے اور بے دردے نہیں ہوتے، ان میں بڑا زبردست عشق ہوتا ہے، اور وہ عشق نے راتوں کو اٹھاتا ہے، وہ عشق نے راتوں کو رلاتا ہے۔ اٹھ کے سجدے میں چلے جائیں گے، وہ عشق نے بس ہر وقت اللہ کی یاد میں گھماتا ہے، نہ کوئی گرمی یاد رہتی ہے، نہ کوئی سردی یاد رہتی ہے، نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، نہ کوئی ان کو کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی آزمائش آ سکتی ہے، نہیں، ان کی عشق کی قوت ہر شے سے بڑی ہوتی ہے، لہذا یہ چلتے عشق کے اوپر۔ پہلی بات یہ ہے۔ ابرار میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ فرق بیان کرتا جاؤں تاکہ تسلی سے آپ سمجھ لیں ان چیزوں کو۔ ابرار کے معاملات میں یہ چیز مس ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا کہ انہیں اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اللہ سے پیار ہوتا ہے انہیں، لیکن وہ محبت عشق میں نہیں بدلتی۔ بولیے میں نے کیا کہا؟ وہ محبت عشق میں نہیں بدلتی، وہ ایک عجیب سا وہ محبت کا انداز ہے جو عشق کہلاتا ہے، اور وہ بس چھوڑ دیں آپ، وہ کیا میں بندہ عشق کو آج تک کوئی سمجھا ہی نہیں سکا۔ کوئی بتائیں دنیا میں مفکر اعظم بھی آیا ہو اور وہ عشق کو سمجھا سکے؟ کیسے سمجھائے کوئی؟ بس وہ محبت تو وہ بھی کرتے ہیں، ابرار بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ سے پیار ہوتا ہے، سجود رکوع تسبیحاں درود چل رہا ہے تو اللہ سے محبت ہی ہے، رسول سے پیار بھی ہے، لیکن وہ عشق میں نہیں بدلتا۔ میں تھوڑا سا ایک کوشش کر لیتا ہوں، گو یہ کافی نہیں ہے عشق کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ایک کوشش کر لیتا ہوں میں تاکہ اللہ کرے سمجھ آ جائے اور کل کو کسی کو آسانی ہو جائے۔ جب تک آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں
اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے شخص، آپ کی محبت اس کے ساتھ موجود ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، یا کوئی بھی عمل ہے چلیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ اس عمل کو کرتے ہیں، کوئی شخص ہے اس سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اسے محبت کہیں گے ظاہر ہے۔ لیکن عشق یہ نہیں ہوتا، عشق اس وقت ہوگا جب اس کے سوا کوئی اور اچھا نہ لگے اور اس کے سوا زندگی کا تصور بھی نہ ہو، کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کے سوا میں زندہ رہ سکتا ہوں، تب وہ محبت سے بولو عشق میں چلا گیا ہے، اب وہ عشق کی کیفیت کے اندر ہے، اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دی ہے۔ قرآن نے ذرا لفظ بدلا ہے لیکن ہے یہی بات، قرآن نے اس کو لفظ انداز میں بدل دیا لیکن لفظ کے اندر جذبہ یہی رکھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ جو شدید محبت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ یہ تو ہم نے اردو میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے عین شین کاف لگایا، عربی میں اسے اشد حبن کہتے ہیں، قرآن اسے شدید محبت کا نام دیتا ہے۔ بھائی محبت ہو گئی تو یہ شدید محبت کیا ہوئی؟ بولو، یہ عشق ہے کہ زندگی کا تصور ہی محال ہو، اس کے لیے اس کا جینا، اس کے ساتھ مرنا، اس کے ساتھ اٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ جب ہو گیا تو سمجھو اب یہ محبت نہیں۔ محبت دیکھیں نا، انسان باپ کے ساتھ بھی تو بڑا پیار کرتا ہے، بولیے، ماں کے ساتھ بھی تو کرتا ہے، ان کے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا، بھائی کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے، بہن کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے، لیکن قبر میں نہیں جا سکتا ان کے ساتھ۔ لیکن آؤ میں تمہیں صحابہ کی بارگاہ میں لے جاؤں کہ حضور سے محبت نہیں کرتے تھے، حضور سے عشق کرتے تھے، اشد حبا للہ، وہ اس پہ فائز تھے، بازو کٹ گیا، آنکھ نکل گئی، زندگی کا آخری وقت آ گیا، اللہ، وہ صحابی رسول جب آقا دو جہاں غزوہ بدر میں انہوں نے دیکھا کہ دور ایک صحابی جو ہیں وہ گرے پڑے ہیں، تو حضور دوڑ کے قریب آنے لگے، انہوں نے دیکھ لیا حضور کو، وہ بہت زخمی تھے، بہت زیادہ زخمی تھے اور ارد گرد خون کا تالاب لگ گیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھ لیا، ادھر سے آواز دی، حضور نہیں، آپ چل کے نہ آئیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ میرے پاس آئیں گے، یہ میرے لیے یہ بے ادبی ہے، حضور وہیں رکیے، خدارہ رک جائیے، آپ کو آپ کے خدا کی قسم دیتا ہوں آپ نہ آئیے میرے پاس، میں آؤں گا۔ اور جب انہوں نے قسم دی تو حضور رک گئے۔ اب وہ صحابی کس طرح گھسٹتے حضور کے پاس آئے، حضور کے چہرہ انور سے آنسوں کی جھڑی رواں ہے کہ میرا ایسا صحابی کہ اتنا ادب کہ اب بھی ادب پہ قائم ہے، اور جب قریب آئے تو صرف اتنا کہا کہ حضور اپنے قدمین ذرا آگے کیجئے، حضور نے اپنے قدم آگے فرمائے، اس صحابی نے حضور کے قدموں پہ سر رکھا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی، جان دے۔ تو کیسے ناپیں گے آپ اسے؟ اس شخص کو کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ اصل میں عشق والوں کے معاملات بڑے علیحدہ ہیں، بہت ہی علیحدہ ہیں، ان کی ادائیں عجیب ہوتی ہیں۔ تو یہ مقربین کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں کہ شیخ بھی حیران رہ جاتا ہے، یار یہ کہاں سے سوچتا ہے اور یہ کیا کیا بات کر جاتا ہے اور کیسے کیسے خوبصورت اعمال کر جاتا ہے جو دوسرا سوچ بھی نہیں پاتا۔ باقیوں کو اپنے جو ہے وہ منازل طے کرنے کی پڑی ہے، اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات ہی سوچتی ہے۔ نہیں،
پھر وہی بات کروں گا سمجھانے کے لیے کہ کس کو ہوش تھی کہ حضور کے آداب سکھائے. سارے صحابہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے, کسی کو ہوش تھی سوائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جا کے آداب سکھاتے. تو ایک پہلی بات میں نے عرض کر دی ابھی, ان کی پہلی پہچان بولیے عشق. یہ عشق والے ہوتے ہیں اور ان کو والہانہ عشق ہوتا ہے, اور وہ عشق ان کے لیے نماز میں بھی نظر آئے گا, قرآن میں بھی نظر آئے گا. وہ عشق اللہ کی ذات کے لیے بھی ہوگا. وہ جس بھی طرف چلیں گے ان کا عشق ان کی مدد کرتا ہے اور اس عشق کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے. یہ ہے مقربین. دوسری ان کی ادا بہت بڑی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے, السابقون, ہر کار خیر میں آگے رہنے والے. مجھے کہو سبحان اللہ, ہر کار خیر. یار یہ عجیب بات, اور میں کبھی یہ سوچتا ہوں نا کہ اس کو اللہ دے دے لوگوں کو, لیکن یہ بس ہے یہ عجیب سی بات, یہ سارے نہیں کر سکتے. ہر کار خیر میں آگے رہنے والے. پھر سنو, ہر کار خیر میں آگے رہنے والے, فرنٹ لائن کے اوپر رہنے والے. اور وہ اتنے چاکو چوبند, اتنے منظم, اتنے مینجڈ ہوتے ہیں, اتنا انہوں نے اپنی لائف کو مینج کیا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی نیکی کا وقت آئے تم انہیں پیچھے نہیں دیکھو گے, پہلی لائن میں بیٹھے کھڑے دیکھو. کوئی نیکی کا وقت کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھو. اور ان کے انداز ایسے ہی ہوں گے. صرف آپ ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھ جائیں گے, اور بھی بڑی مثالیں ہیں اللہ والوں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ آپ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جانا چاہتے, اور حضور کا شیڈول چونکہ آپ کو پتا ہوتا تھا کل آپ نے کہاں جانا ہے, پرسوں کہاں جانا ہے, تو آپ کو پتا ہوتا تھا, تو جہاں آپ نے جانا ہوتا حضرت ابوبکر گھنٹہ دو پہلے ہی وہاں پہنچ جاتے. آپ کے جانے سے پہلے وہاں پورا انتظام, صفیں بچھانا, مصلی رکھنا, کدھر سے داخل کرنا ہے حضور کو, کدھر سے لے کے آنا ہے, جوتا کہاں اتاریں گے, کھانا کدھر پک رہا ہے, وہ برتن دکھائیں مجھے جس میں کھانا آنا ہے, صاف ہے کہ نہیں. ہائے ہائے, میرے کہو نا سبحان اللہ. اور جب حضور آئیں گے تو کتنی دیر ٹھہریں گے, واپس کس نے ملنا ہے, پورا نظام سنبھال کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. جب حضور آتے تو سب سے پہلے ابوبکر کی زیارت ہوتی تھی سب. اور یہ ایک بار نہیں, ہمیشہ ایسے ہی ہوا کہ آپ اسی طرح کرتے تھے. اللہ معاف فرمائے, اتنے فارغ تھے آپ. باقیوں کو تو کام ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کوئی کام نہیں تھا. نہیں ہم تو بڑے مصروف بڑے, ہم تو آخر میں پہنچیں گے, تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, دعا کر کے آ جائیں گے, پہنچیں گے بس ٹھیک. وہ نہیں, اصل میں آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک مقربین کی ادا نہ آئے تمہارے اندر. اسے کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے دل میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ سوچ رہے ہو کہ میں بھی ایسے کروں گا. نیور, آپ اسے نہیں کر پائیں گے. یہ مقربین کرتے ہیں, یہ ان کے اندر ہر کار خیر میں بولو آگے رہنے والے, فرنٹ لائن. کسی ایک جگہ کوئی بندہ آگے ہو گیا, دوسری جگہ پیچھے رہ گیا, تیسری جگہ آگے ہوا, چوتھی جگہ پیچھے رہ گیا, پانچویں جگہ آگے ہوا, چھٹی جگہ پیچھے رہ گیا. نہیں, یہ نہیں ہوگا. ہر جگہ آگے نظر آئیں گے. اور اللہ, اور انہی سے یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی تھا. آپ بھی اسی طرح کے انداز رکھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پتہ چلا آپ کو کہ اندر آپ کی قبر انور بننے لگی ہے, وہ روضہ شریف کے اندر, اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بننے لگی. اب یہ بات سنیے. تو حضرت علی مسکرائے, بہت مسکرائے آپ. تو کسی صحابی نے پوچھا کیا عجیب سا مسکرانا ہے, آپ نے بات سن کے بہت مسکرائے ہیں آپ. کہا بس مجھے کچھ یاد آ گیا. کہا کیا یاد ہے؟ کہا جب بھی میں نے حضور سے سنا اور لوگوں سے سنا کہ جب کسی سے پوچھتا کہ حضور کہاں ہیں
یا کدھر گئے ہیں، تو مجھے آگے سے یہ سننے کو ملتا حضور ابو بکر اور عمر کے ساتھ گئے ہیں. پھر کسی سے پوچھتا کہاں گئے ہیں، حضور ابو بکر اور عمر کے قریب کے ساتھ ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. حضور بھی ہیں، ابو بکر اور عمر بھی ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جگہ میں انہی دونوں کا ذکر سنتا تھا، اور آج میں نے قبر کے لیے بھی یہی سن لیا. تو اس لیے مسکرا رہا ہوں یار، قبر کے لیے بھی یہی سن لیا، دونوں کا ذکر پھر اکٹھا ہو گیا. تو لہذا یہ مقربین ہر جگہ آگے، فرنٹ لائن، ان کو کوئی مجبوری نہیں روک سکتی، ان کو کوئی ٹینشن روک نہیں سکتی، ان کو کوئی کسی قسم کا طوفان نہیں روک سکتا. یہ کمال سپر مین جیسے لوگ ہوتے، آگے بڑھتے. اللہ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو. اللہ ہمیں ان باتوں کو سن کر ان کے اندر کی جو گرمی اور ان کے اندر کی جو جذبے کی کیفیت، اللہ وہی عطا کر. اللہ یہ دوسری ادا ہے، بولیے. پہلی ادا عشق، دوسری بولو السابقون، سب سے آگے، فرنٹ لائن. اور ان کو کبھی تم، اچھا ایک یہ بھی بڑی خوبی ہے، میں اسی کے اندر ڈالتا ہوں، پہلے رہنے والے میں کیا سب سے آگے رہتے ہیں، کہ یہ کسی موٹیویشن کے بغیر چلتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں میں نے کیا بول دیا، مل کے کہو سبحان اللہ. بولیے ان کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، کوئی انہیں کہے بڑا ثواب ہوتا ہے، کوئی کہنے حضرت صاحب بہت خوش ہوں گے، کوئی انہیں کہے جی فلاں ہوگا، نیکیاں بہت ملیں گی، جلدی آیا کریں، آگے بیٹھا کریں، آگے بڑھ کے کام کیا کریں، بہت فضیلت والا عمل ہے. نیور، اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ خود موٹیویشن ہوتے ہیں. اللہ یہ موٹیویشن سے نہیں چلتے، خود موٹیویشن ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کے لوگ کار خیر پہ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کے لوگ اپنی سمت طے کر رہے ہوتے ہیں، یار جیسا وہ کرتا ہے ویسا کرو، جیسا وہ کرتا ہے ویسا کرو. یہ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں، خود موٹیویٹ نہیں ہوتے کسی بات سے، وہ خود ہی اندر ہی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضرت ابوبکر کے لیے، ابوبکر عمر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر نیکی میں تو پہلا ہی ہے، تو واقعی اول ہے ہر نیکی. اللہ یقین کریں، ہم تو کیا عرض کریں، ابھی میں اگر مزید میں چلتا گیا نا تو میرے لیے صرف ابو بکر کی ذکر کے علاوہ کوئی ذکر رہے گا ہی نہیں رضی اللہ تعالیٰ. ایسی شاندار شخصیت ہے آپ. کیوں؟ اس لیے کوئی اور پورا اترتا ہی نہیں. میں اور کس کو لائیں بھائی ذکر میں، اور کوئی ویسا ہوا ہی نہیں، کوئی اور ایسی ادا لا ہی نہیں سکا آج تک. لہذا ان کی ذکر کے سوا بنتا ہی کوئی نہیں، کس کا ذکر کریں گا. ہاں باقی بھی ہیں، بہت سارے مقربین ہوں گے، لیکن جیسی ادائیں آپ کی. حضرت عمر یاد کریں وہ وقت جب بوڑھی کی خدمت، نابینا کی خدمت کرنے پہنچ جاتے اور جا کے وہ خدمت کیا کرتے. حضرت عمر بھی گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ تو پہلے کر جاتے تھے. اس وقت یہ کہا بس آج کے بعد اب میں تیرا پیچھا نہیں کروں گا، کیونکہ عمر تجھ سے آگے نہیں جا سکتا. میں سرنڈر کرتا ہوں، آج میں ہتھیار پھینکتا ہوں اپنے، آج کے بعد تیرے سے میری دوڑ ختم. میں ابھی تیرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو بہت آگے ہے. مل کے کہو سبحان اللہ، تیرے جیسا کوئی نہیں. تو یہ دوسری بات ہے. ایک تو یہ موٹیویشن میں نہیں ہوتے، یہ لوگ خود سے ہی چلتے ہیں، اپنا جذبہ اپنا عشق انہیں چلاتا ہے، اور اس حوالے سے یہ اپنی ہی ذات کے اندر خود سے اپنی ذات کا آئینہ ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے چل رہے، اپنی ذات کے اندر کی برکت سے چل رہے ہوتے ہیں. تیسری بات سنیے جو بڑی اہم ہے، جو یہاں لکھی بھی گئی ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی جو ساری کی ساری جو عبادت و ریاضت یا نیکیاں یا اعمال ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے. وہ ایک مقصد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور
وہ مقصد ان کے پیش نظر ہر وقت رہتا ہے. ابرار کا مقصد بھی میں عرض کرتا ہوں اور پھر ان کا بھی عرض کرتا ہوں. ابرار کے نزدیک زیادہ جزا و سزا، ثواب و عذاب کا معاملہ رہتا ہے. بہت زیادہ عذاب ہوگا اگر یہ کام کروں گا، بہت زیادہ ثواب ہوگا اگر یہ کام کروں گا، یہ جزا بہت دے گا، یہ سزا بہت دے گا. ایسے انداز اس کے اندر رہتے ہیں، ہوتے ہیں ابرار کے اندر. جنت و دوزخ کو بہت سوچے گا، جنت کی طلب میں بھی رہے گا، دوزخ سے پناہ بھی مانگے گا. یہ بہت زیادہ ہوگا، یہ ہوگا، ہر صورت کرے گا. ابرار کے مقاصد ان چیزوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ مقربین ان میں سے کسی بات کو نہ سوچتے ہیں، نہ ذہن میں لاتے ہیں، نہ کبھی اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. وہ ان چیزوں سے ورا ہوتے ہیں. نہ ثواب و عذاب کی فکر بولو، نہ جزا و سزا کی فکر، اور نہ ہی جنت و دوزخ کا کوئی بہت بڑا مسئلہ. ان تینوں سے ہی وہ آزاد ہوتے ہیں. ان کی نظر میں صرف ذات کی ویلیو ہوتی ہے. ذات، وہ ذات کے طلب میں چلتے ہیں، وہ ذات کی طرف چلتے ہیں، وہ ذات کی محبت میں چلتے ہیں. یقین کریں یہ ایسا زور ہے کہ یہ وہی جانتا ہے جس کو ذات کی طلب ہوتی ہے، جو ذات کو چاہتا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ جو سو کالڈ عاشقوں کی بات کر لیں ذرا. دنیاوی عشق میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ہے تو فضول سی چیز، لیکن چلو ایک اس حوالے سے اچھی ہے کہ اسی سے بندہ اللہ کے راستے پہ بھی محبت کر لیتا ہے. تو یہ جیسے کہتے ہیں عشق مجازی ہی اس کے عشق حقیقی کی طرف لے کے جائے گا. تو مجازی سے حقیقی، تو وہ جو عام آپ دیکھ لیں کیا ان کے حال ہوتے ہیں. وہ ایک ذات سے پیار کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چاہے وہ کسی ذات، کسی رنگ، کسی نسل، کسی ملک، بولیے کسی گھر، کوئی جھونپڑی، کوئی کوٹھی، کوئی کار، کوئی گلی، کوئی شے نہیں. پھر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذات سے پیار ہے. وہ ذات چاہیے، اس ذات کے لیے پھر وہ چل رہے ہیں. پھر ماں باپ بھی رگڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو رگڑ دیتے ہیں، دوست احباب رگڑ کے، اور قرآن حدیث بھی ہم نہیں مانتے. مجھے وہ ذات، بولیے بھائی وہ ذات کے ساتھ بتائیے کیا انداز. اللہ ایک بندے کی ذات میں اتنی محبت میں طاقت ہے، اگر اللہ کی ذات سے محبت ہو جائے تو کیا انداز. ذات باری تعالیٰ سے محبت ہو، کیسے بیان کریں؟ بتائیے اس کا کیا، اس کا زور ہوگا. جس طرح وہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ برادری دیکھتا ہے، جٹ نے، شیخ نے، بڑائچ نے، چیمے نے، چٹھے نے، وہ نہیں دیکھتا. کہتا ہے بس مجھے یہ چاہیے. وہ کہتے ہیں جی تیرا وہ مقابلہ نہیں، تو امیر ہے وہ غریب ہے، یا وہ غریب ہے وہ امیر ہے تم غریب ہو. اور مجھے یہ اس کو بھی نہ سنائیں آپ، میں نہیں سننا چاہتا، میں نے وہیں جانا. پھر کہتے ہیں دیکھیں وہ خوبصورت بھی کوئی نہیں، اس کی تو شکل عقل بھی کوئی نہیں، یہ بھی زلوار ہے، میں نے ادھر ہی جانا. وہ اتنی طاقت، نہیں سمجھے بات؟ بولو نا یار. وہ اتنی طاقت کہ ہر شے نظر انداز. آپ سوچے تو صحیح کہ یہ جو عام عشق ہے یہ کہاں تک لے جاتا ہے. تو اللہ کا عشق، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اور اللہ کے ساتھ ذاتی پیار ہو جائے، بتاؤ کیا معاملہ بنا، کیسی کھینچ ہوتی ہے، کتنا اس کے اندر زور ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ کیا کیا چھوڑے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اگر عام دنیا کے لیے کیا کیا لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے وہ کیا کیا چھوڑے گا. حرام، اپنا تمام خواہشیں، اپنے اندر کے جذبے، اپنی تمام اندر کی جو آرزویں ہیں وہ سب قتل کر دے گا اسے. میرا رب، اللہ سے پیار، یہ بڑا فرق پڑتا ہے جی. آپ غور کریں اس بات، بہت فرق پڑتا. ایک سجدہ ہو رہا ہے اس لیے، سنیں، ایک سجدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ سنا ہے کہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے. میں جائیں گے، سبحان ربی اللہ پڑھیں گے، اتنی تو
تو اس لیے گیا ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت کی گود میں جانا چاہتا ہوں. اسے کسی شے سے غرض نہیں، نہ وہ ثواب دیکھ رہا ہے نہ عذاب دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے گود کا مزہ آتا ہے سجدے. جو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی گود میں سر جاتا ہے، اگر کوئی سجدہ صحیح کرے تو اس کا سر زمین پہ ہے ہی نہیں، اس کا مصلے پہ سر نہیں ہے. حضور فرما رہا ہے اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں. تو وہ جب گود میں جائے گا وہ کیا مزہ پائے گا بتاؤ. اب یہ مقرب کا سجدہ ہے، وہ پہلا جو ہے وہ ابرار کا ہے. وہ تھوڑا سا پڑا اٹھ گئے، کچھ بھی نہیں لے سکتا وہ مزہ، یہ نہیں لے سکتا. ہزار وہ ابرار سن بھی لے یہ درس پورا تو بھی وہ مزہ یہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. اس کے اندر وہ مزے کی کیفیت سجدے میں آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کے اندر وہ مقربین کا جذبہ ہی نہیں، وہ عشق وہ محبت کا جذبہ وہ ہے ہی نہیں. اس طرح سے سجدہ نہیں کر رہا. تو سمجھے بات آپ انشاءاللہ کہہ دیجیے. اللہ توفیق سمجھنے کی توفیق اللہ دے دے اللہ. تو یہ ہے السابقون، ہر کار خیر میں آگے. کبھی اسے دوبارہ کہنا نہیں پڑتا، کبھی اسے دوبارہ وہ پوچھنا نہیں پڑتا. وہ بڑا خود سے چلنے والا آدمی، بڑا حضور سب سے آگے. مجھے پتا ہے اس وقت کیا کرنا ہے، کیا اس وقت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا پڑا ہے. آپ کے اندر کیا آرزو چل رہی ہے، آپ کے اندر کیا سوچ چل رہی، مجھے پتا ہے سارا. یہ نہیں یہ پڑا ہوا جو آپ چاہ رہے ہیں، پہلے ہی پتا ہے، خوب جانتے ہیں. اللہ. میں جب بھی کبھی مقربین کے حوالے سے قبلہ عالم سے بھی سنی جب یہ باتیں، اور خود بھی کبھی سوچتا ہوں، سوچ میں آتا رہتا ہے یہ ان مقربین کے حوالے سے. یہ کوئی آج نہیں میں پڑھا رہا، ذہن میں ویسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں. تو میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ مولا یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کتنی اللہ تو نے برکت دی ہوتی ہے. اور اگر یہ لوگ کسی اللہ والے کے ساتھ نہ ملیں تو کبھی بھی اس کے اندر وہ برکت، وہ رحمت، وہ جو مشن لے کے چل رہا ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار نہیں ہو سکتا. اصل میں جو کسی شیخ کا مشن دنیا میں پھیلاتا ہے وہ ابرار نہیں ہوتا، وہ مقرب ہوتا ہے. یہ بھی اصول یاد رکھیں. ابرار کو تو اپنی باتوں سے فرصت نہیں ہوتی، اسے تو اپنے معاملات میں ہی چلنا ہوتا ہے نا زیادہ تر. مقرب اپنی ذات سے باہر نکلنے کی سوچ والا آدمی ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو اس بات کو کہ میرے اندر کتنا نور ہے کتنا نہیں ہے. میرے اندر اگر یہ 1% بھی نور ہے، میں نے یہ نور دنیا تک لوگوں تک پہنچا کے چھوڑنا ہے. ابرار صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا میں 100% ہو لوں، ذرا میں بہت نیک ہو لوں، پھر میں دنیا کو سکھاؤں. مقرب کہتا ہے یہ نہیں ہوگا. میرے اندر اگر 1% بھی نیکی ہے، میں نے اسے دنیا تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ میرے شیخ کا مشن ہے. یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور جو اس اصول کو سمجھ لیتا ہے وہ مقربین کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اسی طرح چل رہا. وہ کہہ رہا نہیں میرے اندر جتنا بھی ہے جائے گا. یہ سوچ کے بیٹھے رہنا نہیں پہلے مجھے خلافت تو صاحب دے لیں، پہلے فلاں تو دے لیں، پہلے فلاں تو مجھے مل جائے، پھر کچھ سوچیں گے کیا مطلب کو بٹن آن ہونا ہے اور اس کے بعد تم نے شروع کرنا کام. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ پری بلڈ ہوتے ہیں، پہلے سے بلڈ چلتے ہیں. آپ دیں نہ دیں، کہتے ہیں آپ کیا دیں گے، مجھے قرآن حدیث سکھا تو دیا آپ نے، اب میں آگے بتاؤں گا لوگوں، اب میں لوگوں تک پہنچاؤں گا. مجھے کسی شے کی، مجھے کسی پگ کی، کسی جبے کی، کبے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں آپ دے دیں گے ہاں بڑی خوشی ہوگی، آپ کی مرضی ہے دے دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں گے تو میں ذرا زیادہ سپیڈ سے کام کروں گا. نہیں، میری سپیڈ وہی رہے گی، میں اپنی سپیڈ سے ہی چلوں گا. میرے اندر جو طاقت دی ہے اللہ نے، جو مجھے جذبہ ملا، میں چلتا جاؤں. یہ فرق ہے دونوں کے اندر، یہ دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اس کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. ایسے نہیں سوچتا. نیکیاں پھیلانے کے لیے اسے صرف ایک بات چاہیے ہوتی ہے کہ میرے شیخ کا مشن ہے، میرے حضرت کا مشن ہے.
لوگ کیا کہیں گے، اور تو ابھی چھوٹا، ابھی تو بڑا، ابھی تو کم علم، ابھی تو فلاں، نہ وہ یہ نہیں سوچ، وہ کرنے ہے ہی نہیں، یہ بات ہی کوئی نہیں، یہ میرے شیخ کا مشن، میں نے چلانا. یہ مقربین کی سوچ ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے میں پورا مولوی بنوں اور پھر شروع کروں، ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات بڑی اہم مقربین کے حوالے سے. مقربین کی جو ایک بہت بڑی ادا کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ابرار کے معاملات چونکہ کثرت ریاضت و عبادت اور وظائف کے معاملات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں کچھ اور انداز ہوتا ہے. یہ بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کثرت کے ساتھ نفی اسبات کا ذکر کرتے ہیں. نفی اسبات کا ذکر. اور سنیے، نماز کے اندر کثرت تلاوت فرماتے ہیں. یہ 2 چیزیں. پھر سنیے کیا کہا، نفی اسبات کا ذکر اور نماز کے اندر کثرت تلاوت. ایک تو ہوتا ہے ویسے آپ تلاوت کرتے ہیں اور آپ پارا 2 پارے پڑھ جاتے ہیں، وہ خارج نماز ہے. نماز کے اندر تلاوت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں. نماز میں تلاوت سننا مشکل ترین اعمال میں سے ہے. آپ تراویحوں کا ذرا اندازہ کریں کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. بولو نا کیا حال ہو جاتا ہے پیچھے. کیونکہ نماز میں تلاوت سننا عام عمل نہیں ہے. وہ تو رمضان کی برکت ہوتی ہے، رمضان کا نور شامل ہوتا ہے، رمضان کی رحمت شامل ہوتی ہے، رمضان کا کرم شامل ہوتا ہے، رمضان کی محبت شامل ہوتی ہے. لہذا وہ پھر اس وجہ سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. آپ ایسا کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. میں ذرا آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، تجربہ کریں. عام دنوں میں کسی قاری کو بلائیں، اچھا قاری پڑھنے والا، یا جو حافظ صاحب تراویحاں پڑھتے ہیں انہیں بلا لیں. اسے کہ جی آج ذرا آگے کھڑے ہو نا، آج عشاء کی نماز میں ذرا ہمیں آپ سورہ یاسین پڑھ کے سنا دیں، ذرا کھڑے ہوں. ذرا نہیں سن پائیں گے آپ، بہت مشکل ہو جائے گی. وہ رمضان کے دنوں کی برکت ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. اور رمضان کی لمحات کی عزت اور برکت ہوتی ہے جو تراویح میں لوگ قرآن سن لیتے ہیں، ورنہ نہیں سنا جائے. یہ بہت مشکل اعمال میں سے نماز کے اندر تلاوت قرآن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اکثر حضور کو دیکھتی جب آپ میرے پاس ہوتے. دیگر ازواج کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن روایت آپ نے کی ہے کہ جب آپ میرے پاس ہوتے تو میں اکثر آپ کو دیکھتی کہ آپ مجھ سے اجازت لیتے کہ عائشہ مجھے اجازت دو، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں عرض کرتی مجھ سے اجازت نہ مانگا کریں، آپ پڑھ لیا کریں. تو میں دیکھتی کہ حضور کھڑے ہو جاتے اور پھر آپ لمبی قرات فرماتے، بہت لمبی قرات، اور اتنی لمبی ہو جاتی کہ مجھے یہ لگتا کہ حضور کبھی رکوع میں ہی نہیں جائیں گے، اتنی لمبی. اور پھر جب رکوع کرتے تو مجھے لگتا کبھی سجدے میں ہی نہیں جائیں گے، اور جب سجدہ کرتے تو لگتا کبھی اٹھیں گے ہی نہیں. اتنا لمبا لمبا آپ کا یہ معاملہ. اور تلاوت بہت کثرت سے کرتے. اور آپ فرماتی کہ میں دیکھتی کہ حضور کے دونوں پاؤں کھڑے رہ رہ کے سوجنا شروع ہو جاتے. یہ حضور کا عمل ہے، تلاوت نماز میں کرنا، لمبی تلاوت کرنا. یہ آقا دو جہاں کا طریقہ تھا. ہمیں کلو اللہ کے علاوہ شاہی کوئی نہیں. بولو نا، صوفی صاحب بنے پھرتے ہیں کلو اللہ سے. بلکہ تھوڑا سا امام صاحب کوئی لمبی کر بھی دیں تو پیچھے سے 5-7 بابے کھڑک اٹھتے ہیں. آج تو بڑا پڑھا دیا آپ نے نماز، آج تو بہت لمبی کر دی. تو یہ عجیب بات. خیر بہرحال یہ جماعت میں حکم نہیں ہے، یہ حکم انڈیویجول ہے. جب آپ اکیلے پڑھیں تو یہ حکم ہے کہ تلاوت قرآن کو نماز کے اندر لمبا کیا جائے.
لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی کرے گا جو مقربین کے ساتھ تعلق ہوگا. یہ مقربین کا عمل ہے کہ وہ تلاوت قرآن کی کثرت کرتے ہیں، لمبی تلاوت نماز کے اندر. اللہ، اس کے لیے ظاہر ہے قرآن آنا پڑے گا. بولو قرآن آتا ہوگا تو لمبا پڑھیں گے نا. کتنا قرآن یاد ہوگا، کتنی صورتیں یاد ہوں گی، کتنا قرآن کا جز یاد ہوگا، تبھی پڑھو گے نا اسے. اور اگر قرآن یاد ہی تھوڑا سا، آخری 2 صورتیں 3-4 آتی ہیں، تو کیا آپ لمبا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ پڑھے اور معاملات. اللہ، یہاں نفلی روزے نہیں بلکہ نفل نماز کو اہمیت دی جائے گی. جو مقربین کا انداز ہے وہ نفلی نمازوں والا ہوتا ہے. روزوں میں وہ نفلی روزوں میں نہیں جاتے اتنا، کبھی کبھی ہو گیا. زیادہ وہ نفلی نماز کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ میں پڑھوں، لمبی قرات کروں، لمبا سجدہ کروں، لمبے رکوع کروں. تو یہ انداز ہے جو مقربین کے آتے ہیں. اس میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان لکھا ہے. ابھی یہ گفتگو ہماری جاری ہے کیونکہ آگے بھی اس کا اور بھی معاملہ ہے، میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، دونوں کے اعمال کو آپ نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں ابرار کے اعمال جسم کے جیسے ہیں اور مقربین کے اعمال روح کے جیسے ہیں. اوہو، ابرار کے اعمال بولو جسم جیسے اور مقربین کے اعمال روح جیسے. تو یہ آپ کا فرمان بھی اس میں شامل کریں کہ یہ انداز ہوتا ہے. اب مجھے جو بہت زیادہ جس میں میری اپنی یہ سمجھ لیں میری پسند ہے، اور مجھے بڑی پسند ہے یہ چیز مقربین کی، وہ جو بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ مقربین کے جو یہ تمام جو میں نے ابھی معاملات بیان کیے اور علامات بیان کی، ذرا دہرا لیں. پہلے کیا میں نے عرض کیا؟ عشق جو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا، کہ یہ عشق کے زور پہ چلتے ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا کسی شے سے، اور عشق کی وجہ سے یہ ہر چیز کو پھلانگ جائیں گے اور آگے نکل جائیں گے، کیونکہ عشق پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور پھر انہیں روکنا ناممکن ہے. دوسرا بولیے السابقون، ہر جگہ آگے رہنے والے. تیسرا بولیے ذات کے ساتھ تعلق، ذاتی محبت، ذات کے ساتھ عشق ہوتا ہے اور اس ذات کے ساتھ نور لے رہے ہوتے ہیں. چوتھی بات نفی اسبات کا ذکر اور نماز کے اندر کثرت بات کو. تو مجھے یہ چیز بڑی اپیل کرتی ہے، مجھے یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقربین کا انداز بعین ہی سیرت مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بولیے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ اعمال. جی تھوڑے اعمال، بہت لمبا عمل نہیں ہوگا. یہ کثرت تلاوت بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات تلاوت کرتے رہتے، یہ نہیں ہے. یہ بھی بس تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، وہ نماز کے اندر آدھا گھنٹہ پڑھ لیا، 15 منٹ نماز میں تلاوت کر لی. عام بندہ تو 2 سیکنڈ بھی نہیں کرتا نا، 30 سیکنڈ پہ رکوع میں ہوتا ہے وہ، تو یہ تو کئی منٹ کر سکتے. تو لیکن ان کے اعمال بہت بڑے اور لمبے نہیں ہوتے. اور آسان کر دوں، ان کے اعمال ہلکے ہوتے ہیں. یہ ہلکے اعمال والے لوگ ہیں. بولیے ہاں جی. بہت بڑا جبہ پا لیا، چکی پھرے سارا دن، اور بھائی جبے کا بوجھ ہوتا ہے. نہیں، بہت بڑا امامہ پہن لیا، سارا دن امامہ پائی پھرے، وہ گرمی سردی میں بھی لگ سمجھ گئی پا ماما. نہیں، ایسا نہیں. شارٹ، برکت بھی پوری لیں گے، عمل بھی ہلکا ہوگا. کیا بات، مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ برکت پوری آئے گی لیکن عمل ہلکا ہو. کوئی ایسا لمبا وظیفہ میں سورہ بقرہ 11 دفعہ پڑھ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں کریں.
یہ شارٹ اعمال کرتے ہیں، چھوٹے اعمال کرتے ہیں، اور ان شارٹ اعمال کی وجہ سے اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا رب اگر محبت سے دیکھ لے تو ایک بھی برابر ہے، کروڑ بھی برابر ہے۔ ہاں ہاں بولیے، ایک بھی برابر ہے اور کروڑ بھی برابر ہے۔ مسئلہ اس کی محبت کا دیکھنے کا ہے، وہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے کافی ہے۔ اور چونکہ سنیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، چونکہ انہیں اس بات کا 1000% یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب محبت سے ہی دیکھ رہا ہے، لہذا یہ ایک کو ہی کروڑ کے برابر سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ آپ میری اس بات کو لگتا ہے سمجھ نہیں پائے، اللہ کرے نہ ہی سمجھ پائیں کہ یہ بات کیا ہے، کہ وہ کبھی بھی آپ کو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا شیخ مقربین میں سے ہے تو یہ اس پہ اللہ نے بہت بڑی نعمت کر دی کہ وہ مقربین میں سے تعلق رکھتا ہے، لہذا وہ کبھی تمہیں بڑے وظائف میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ خود بھی نہیں کرتا، اور وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک چیز میں نہیں کرتا میں دوسرے سے کیوں کرواؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہ نہیں کروائے گا، وہ کہے گا بھائی اتنا کر لو بس ٹھیک ہے، باقی میری دعا پیچھے ہے تیرے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں 1000 بار بھی سجدہ کرے کوئی شکر کا تو کم ہے کہ میرا شیخ مقربین میں سے، کیونکہ اسے کم محنت میں اللہ بہت زیادہ دے دیتا ہے، بہت تھوڑا بولتا ہے برکت پورے دن کی آ جاتی ہے، بہت تھوڑا سجدے میں رہتا ہے برکت پورے دن کی لیتا ہے، بہت تھوڑی ریاضت میں رہے گا برکت پورے رات اور دن کی لے لے گا، کیوں؟ اندر عشق موجود ہے، جذبہ موجود ہے، ادھر سے تعلق موجود ہے، سب کچھ چل رہا ہے، فرق ہے۔ بھائی دیکھیں نا، جب مقرب جو ہوا، مقرب کہتے ہیں قریب رہنے والے کو، ایک وزیر اعظم کا جو پی اے ہوتا ہے، پرسنل اسسٹنٹ، جو پاس ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ساتھ روم ہے، بتائیے اب اس کا کیا انداز ہوگا؟ بولیے، بولو نا، مقرب ہے نا۔ جو لوگ گورنمنٹ آفیشیلز کو جانتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں آتے جاتے ہیں، انہیں پوچھے مقرب کا کیا معاملہ ہوتا، وہ تو ہلکا سا فون بھی نہیں کرتا، وہ صرف ہلکی سی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بیل مارتا ہے اندر، اور پرائم منسٹر صاحب فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ باہر کیا چاہ رہا ہے وہ، ساتھ ہی وہ کہا جاتا ہے بھیج دو اندر بھائی، جو چاہتے ہو اندر بلا لو، کس کو بھیجنا ہے؟ جی فلاں بندہ اندر میں بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو آ جائے بھائی، تم نے کہہ دیا آ جاؤ، چیک کر لیا جی، کر لیا، اندر آ جاؤ، آپ اور میں جائیں حضرات، 6 مہینے سے پہلے آپ کو وہ ٹائم نہیں دے گا، لیکن وہ جو پی اے صاحب ہیں وہ ہلکی سی بیل ماریں گے اور ساتھ ہی پرائم منسٹر پورا گھنٹہ اس کے لیے وقف کر دے گا، کیونکہ پی اے نے کہا ہے۔ تو یہ اللہ کے مقربین ہیں۔ اب دیکھو کیا کرتے ہیں، مولا ذرا کرم کر دے۔ اچھا بات سنیں، دوسری بار نہیں کہنا آپ نے، اب مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دیا جی، کہہ دیا، بس دوسری بار نہیں کہنا، بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، اگر دوسری بار کہا تو مشکل ہو جائے گا، ابھی نہیں، نہ یہ نہیں کرنا، آپ ایسا نہ کیجیے، آپ ہمارے مقرب ہیں، ایک دفعہ بڑا ہے، بلکہ دل سے کہہ دیتے، آپ زبان سے کیوں کہا، اب دل سے کہیں۔ حضور نے ہلکا سا آسمان کی طرف دیکھا ہی تھا، قرآن کی آیتیں ہوتی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، اچھا جو چاہتے ہیں کر لیجئے، اپنا منہ جدھر بھی کریں گے ہم کعبہ ہی ادھر پھیر دیں گے، ہلکا سا منہ، چہرہ اٹھایا بس، بولے منہ سے کچھ نہیں، دل سے بھی کچھ نہیں کہا، ہلکا سا چہرہ، اللہ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، کیوں ہو گیا؟ بس دوبارہ نہ کیجئے گا، کعبہ آپ کی مرضی، جدھر مرضی کر لیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اگر اس وقت حضور کسی دیوار کی طرف بھی چہرہ کرتے تو اللہ اسے ہی کعبہ بنا دیتا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا جدھر آپ کا منہ ہوگا کعبہ ادھر ہی ہوگا۔ تو یہ شارٹ اعمال ہوتے ہیں، ان کے انداز اور ہیں، یہ مجھے پرسنل بڑی پسند ہے چیز، یہ لوگ اور ہیں، یہ آپ کو لمبی ریاضات میں لمبے ہزاروں کروڑوں پڑھو، یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو، نہیں ڈالیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سمجھیں، اور اس کو یہ نہ کوئی لے کہ نہیں یہ تو یہ کیا بات ہے، اگر 1000 دفعہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب نہیں ہوگا۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، بات کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ قرب کی وجہ سے محنت کم ہو جاتی ہے،
سادہ سی مثال، اگر آپ اٹک سے لاہور جائیں گے تو کرایہ بول دو زیادہ لگے گا، کیونکہ اٹک سے لاہور جا رہے ہیں۔ آپ ذرا آگے آ جائیں، اسلام آباد سے لاہور جائیں، کرایہ کم ہو جائے گا، اور آ جائیں آگے آ جائیں، اور آپ ذرا گجرانوالہ سے لاہور جائیں تو بولیے کرایہ کم ہو جائے۔ آپ ذرا اور چلے جائیں، آپ ذرا سادوکی سے چلے جائیں، کرایہ اور کم ہو۔ راوی کے پل سے ذرا اندر جائیں تو بولو یار نہیں سمجھ آئے، راوی کے پل سے کیا کرایہ لینا، وہ چاند گڑھ نے 30 روپیے لے رہے، آپ لاہور کے اندر۔ اللہ، اب اس مثال سے بھی جو نہ سمجھے اس کی دماغ کی پھر اللہ علاج کرے، کہ جو جتنا قریب جائے گا اتنی محنت کم ہو جائے گا۔ جو قرب ہے نا، وہاں قرب ہے، اللہ کا قرب۔ اب دیکھیے میں ایک بات، اسی بات سے میں کرنے کے لیے بات عرض کی ہے، آقا دو جہاں وہاں ہو کے آئے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہو کے آیا۔ حضور سب سے قریب گئے ہیں اللہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ حضور سب سے زیادہ قریب گئے ہوئے، آپ مقربین سے بھی اعلیٰ درجوں پہ بیٹھے ہوئے، مقربین کے بھی مقربین، ان کے بھی مقربین، یعنی اللہ کے قرب کا جو آخری سے بھی آخری درجہ ہے وہ حضور کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہوگا، جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھ لیا وہ جنت، بلکہ آج بھی جس نے خواب میں بھی آپ کی زیارت کر لی وہ بھی جنت۔ کیوں؟ حضور قرب کی انتہاؤں میں تشریف لے گئے، اللہ کے قرب کے آخری درجے پہ آپ پہنچے ہوئے، لہذا ہماری محنت پچھلی امتوں والی محنت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ انداز نہیں ہے جو پچھلی امتوں میں تھے، اس لیے کہ حضور قرب کی انتہا منازل پہ۔ ایسے ہی اگر کسی کا شیخ قرب کی انتہا منازل پہ ہو، مقربین میں سے ہو، تو ان کے مریدوں کو بھی موج اور مستی، بس اللہ کا کرم، اللہ نے شامل حال کر دیا کہ اس کو شیخ ہی مقرب مل گیا، ورنہ تو شیخ صاحب جناب تمہاری پڑھا کے تمہاری ریڑھ کی ہڈی نہ تمہاری درد کرا دے کہ آپ پڑھ بیٹھے تو بڑے خوش ہو گئے، پھر ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھیں، آپ کب کہہ رہے ہیں ہم پڑھیں، ضرور پڑھیں گا۔ آپ نہیں پڑھتے، آپ بہت کم پڑھتے ہیں، آپ کے تو وظائف ہی 15 منٹ کے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا تو اتنا لمبا وظیفہ، ہم پڑھیں آپ۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے مقربین دیے جنہوں نے اتنا سا دے کے کہا بھائی چھوڑو باقی ہمارے اوپر، ہم کرنے والے ہیں، وہی کہیے نا ذرا سبحان اللہ، ہم کر رہے ہیں یار، تم اتنا کرو یار، کافی ہے۔ اب جو یہ بھی نہ سمجھ پائے بتائیے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یہ مقربین کے انداز میں بڑی ہی اعلیٰ پازیٹیو ترین بات وہ یہی۔ اللہ، چونکہ آپ نے اس میں کچھ اور بھی کلام کیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں، کیونکہ باقاعدہ آگے ایک بڑی اہم جو طریقت کی گفتگو ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ذرا بولیے میں نے کیا بولا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ابرار کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور طریقت کی ایک لائن ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں چاہوں گا کہ آج ہماری گفتگو یہیں تک، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ کل اگلے درس میں جب ہم کریں گے تو پھر اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اہم گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ہم پورا وقت دیں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ہاں جی، ذکر کی طرف توجہ کیجیے۔ ذکر کی طرف توجہ فرمائے، دل کی دھڑکن سے، اللہ اللہ کی صدا سے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ذي الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل وذه. اللهم يا عظيم یا الہ العالمین، ہم نے تیرے ابرار کی بھی خاصیت پڑھی، الہی ہم نے مقربین کی بھی خاصیت پڑھی. الہی ہم گندے، نہ تو ابرار والا جذبہ ہمارے اندر، نہ مقربین والی عادتیں ہمارے اندر، نہ ہمارے اندر کوئی عشق کی کوئی ایک بھی جھلک ہے، نہ ہم سابقون والاولون میں سے آنے والے، نہ ہمارے مقصد جو ہے وہ تیری ذات ہے. الہی ہم تو شیخ کے مشن سے کون سو دور بھاگنے والے. الہی بس ہم پہ کرم فرما دے، الہی ہم پہ رحم فرما دے. الہی ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑا دیجیے. الہی ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے ہی ہمیں جنت عطا فرما دیجیے. الہی ہم گندے ہیں، ہم ددکارے ہوئے، ہم بدکار، ہم کمینے، صرف تیری رحمت کے طلبگار ہیں. الہی ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو ہم ابرار والے ہیں نہ ہم مقرب والے ہیں. تو بہتر جانتا ہے یا شیخ بہتر جانتا ہے. الہی اگر ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نہ ہوا، تیرا نبی جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو جائے گا. اپنے نبی کی پریشانی کو دیکھ لیجئے، ہماری طرف نہ دیکھنا. الہی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. الہی حضور کی زیارت کی وجہ سے ہی ہمیں جنت عطا فرما دینا. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.